السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو یہ کہ کیا ایران کے ڈیلیگیشن نے آنے سے انکار کیا, تو کیا ایران کا ڈیلیگیشن واقعی نہیں آ رہا ہے یا آ رہا ہے. میری کچھ ایکسکلوسیولی بات ہوئی ہے اور کل کوئی اچھی خبر صبح آپ کو مل سکتی ہے, اس حوالے سے بتاؤں گا آپ کو. دوسرا, امریکی صدر ٹرمپ نے رائٹرز کی اس سٹوری کو ڈینائی کر دیا ہے جو رائٹرز نے کہا تھا کہ جی پاکستانی فیلڈ مارشل نے ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ بلاکیڈ کو ختم کیا جائے. جو بلاکیڈ انہوں نے کیا گیا ایران کے بلاکیڈ کو, اس کو ختم کیا جائے. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں. صدر ٹرمپ نے صبح صبح اٹھ کے بات کرنا بھی شروع کر دی ہے, اس پہ بات کریں گے. اور تیسرا ایشو ہے, ہاٹ ایشو بن گیا ہے, ارشاد بھٹی صاحب جو صحافی ہیں اور اداکارہ میرا جو ان کے پوڈ کاسٹ سے اٹھ کے چلی گئی ہیں. ارشاد بھٹی صاحب نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے کہ جی کیوں انہوں نے اس طرح کے ذاتی سوالات کیے. اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی, سب طرف مایوسی ہے آج پاکستان میں. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ٹاکس نہیں ہوں گے کیونکہ جی ایران نے باقاعدہ طور پر ان کے فارن افیئرز کے ترجمان نے کہا کہ جی اب تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں پاکستان جانے کا. اور دوسری طرف رات گئے, آپ کو پتہ ہے کہ امریکی نیوی نے ایران کا ایک ویسل جو ہے اس کو پکڑ لیا تھا, ایک یعنی جہاز کو, ایک بڑے شپ کو پکڑ لیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے اتنا بڑا شپ ہے اور ہم نے اس کو رکنے کا کہا اور وہ نہیں رکا, اور اس میں ایسی چیزیں تھیں جو پہلے ہی پابندی ہے ایران پہ اور وہ پابندیوں کے باوجود جا رہا تھا. اس پر انہوں نے کشیدگی بڑھ گئی ہے کہ جی اس کو زبردستی امریکہ نے روکا اور امریکی نیوی نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا. اس پر بھی تشویش جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ جی اسکیلیشن بڑھ گئی ہے, اب جو ہے تناؤ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب بات نہیں ہو سکتی. اسٹاک مارکیٹ بھی پاکستان کی آج منفی میں گئی ہے. تو کیا ایران واقعی نہیں آ رہا؟ اور پاکستان میں یہ جو اسکول بند, ریڈ زون بند, سارے دفتر ورک فرام ہوم ہیں, اسکولز بھی ورک فرام ہوم ہیں. جو ریڈ زون میں ہیں, جو باہر اسکول ہیں وہ کھلے ہوئے تھے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کئی جاننے والے ہیں جن کے بچے ادھر جاتے ہیں, ان کے اسکولوں کو بھی ورک فرام ہوم نہیں کیا تھا, آن لائن کر دیا تھا, تو مطلب وہ بھی نہیں گئے. تو افیکٹولی اسلام آباد میں زندگی اتنی متاثر ایسے ہی کی ہوئی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ایسا نہیں خیال. اور میں کچھ ایرانی ذرائع سے میری بات چیت ہوئی ہے, جیسا کہ میں روز آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتا ہوتا ہوں. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹیوزڈے کو کوئی خبر آ سکتی ہے. تو ایرانی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیوزڈے کو کل صبح یعنی کوئی اچھی خبر ایران سے بھی آ سکتی ہے, اور ایرانی جو ہے وہ اقرار میں بدل سکتا ہے. تو میری بھی اور بہت سارے ماہرین کی یہ رائے ہے, میں ماہر نہیں ہوں لیکن میری بھی یہ رائے ہے, اور بہت سارے فارن آفس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے کہ ایران جو ہے وہ اور امریکہ دونوں ایک بات چیت ایسی کر رہے ہیں جیسے نیگوشیشن میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ورنہ اب سے تھوڑی دیر پہلے, اب اس وقت 6:15 بجے اسلام آباد میں, اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اور جہاز اترا ہے امریکہ کا, جو ایڈوانس پارٹی ہوتی ہے وہ. تو امریکی جو نائب صدر آ رہے ہیں, اسٹیو وٹکاف آ رہے ہیں جو ان کے مڈل ایسٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, اور جو جیریڈ کشنر ہیں جو داماد ہیں صدر ٹرمپ کے, وہ سارے ایسے تو نہیں آ رہے نا, ناٹ فار نتھنگ. کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہوگی اور پاکستان کا کوئی لیوریج نہیں ہوگا. جب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کی بڑی چلتی ہے ایران میں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے کل آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے ایران کی طرف سے, ان کا اقرار میں بدل سکتا ہے. اور کل شام کو جو کل صبح اگر پہنچے گا امریکہ کا وفد, تو کل شام کو ایران کا وفد پاکستان میں لینڈ کر سکتا ہے میرے اندازے اور اطلاع کے مطابق. اور اب دیکھتے ہیں, انلیس کہ کوئی اور ایسی چیز نہ ہو جائے کہ بس جنگ ایسی بری طرح چھڑ جائے, جس کے امکان بہت کم ہے. کوئی ایسا جنگ کا امکان نہیں ہے کیونکہ سوٹ نہیں کرتی صدر ٹرمپ کو. صدر ٹرمپ کی ڈومیسٹک آڈینس اس وقت جنگ کے خلاف ہو رہی ہے. ہر روز ان کو بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے, مارکیٹس کو نقصان ہو رہا ہے. جو امریکی اسٹاک مارکیٹ ابھی کھلے گی تو آپ دیکھیں گے کوئی اچھی خبر ٹرمپ سنا چکے ہوں گے. ابھی میں نے نہیں سنا, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو یہ بات چل رہی ہے. دوسری طرف جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں, آج صبح رائٹر نے اسٹوری چلائی کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ سے رابطہ کیا, صدر ٹرمپ سے, اور ان سے کہا ہے کہ جی آپ ایران کا بلاکیڈ ختم کریں گے تو بات آگے بڑھے گی, اور آپ جو ہے میں آپ کو تجویز دیتا ہوں کہ اس کو ختم کر دیں. اچھا, اس کی بہت میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹ امریکہ میں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی صدر ٹرمپ سے بات ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ صدر نے کہا کہ مجھے عاصم منیر صاحب نے کوئی ایسی مجھے ریکمینڈ نہیں کیا کہ یہ کھولوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دن کے وقت کسی وقت یہ خبر آپ کو آ سکتی ہے امریکہ سے کہ جی صدر ٹرمپ جو ہے وہ مثبت خبر دے دیں کہ جی بلاکیڈ جو ہے ہم کھولنے کو تیار ہیں, ایران بھی اپنے ہرموز کو کھول دے, اور ہم ٹاکس کے فیوریبل ماحول کے لیے ہم بلاکیڈ کھولنے کو تیار ہیں. مگر یہ ٹاکس کا ماحول ایک اوور آل کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے
سیز فائر کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو رہی ہے، تو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے کا امکان ہے فوری طور پہ، اور بات چیت کو آگے بڑھانے کا امکان ہے. لیکن بات چیت میں دونوں سائڈس کو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو جو مطمئن کرنا ہے نا، امریکہ کو یہ دکھانا ہے اپنے آڈینس کو کہ ہم جیتے ہیں اور ہم نے باقاعدہ طور پہ بہت کچھ لیا ہے ایران سے. ایران کو یہ دکھانا ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں اور ہم جیتے ہیں. اصل میں ہم نے ریزسٹ کیا، ہم نے اپنی کمپرومائز نہیں کی سوورینٹی پہ، اور ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، رجیم چینج نہیں ہو سکا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اب اس میں جو صدر ٹرمپ کے ٹویٹ آئے تھے اس کی وجہ سے ایران میں ڈومیسٹک آڈینس کی مسئلہ پیدا ہوا اور ایران میں بڑی سختی ہوئی. جی اراغچی صاحب کو بڑا سختی سے کہا گیا، عباس اراغچی صاحب کو، اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کو ہٹا دیا جائے. تو اس سارے سینیریو میں ڈومیسٹک آڈینس کا بھی پریشر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے دونوں سائڈیں اگر پبلک پوسچرنگ اب کم کریں، تھوڑا سا بولنا کم کریں گے، خاص طور پہ صدر ٹرمپ، تو اس کے بعد سے یہ امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ جو ہے وہ صلح کی بات آگے بڑھ سکے گی، اور پاکستان کی یہ ساری کوششیں بے سود نہیں جائیں گی، اور بے سود نہیں ہیں کہ خواہ اتنی ایفرٹس بغیر بات چیت کے کی گئی ہو. پھر بھی اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنا رول پلے کر دیا، پاکستان نے دونوں پارٹیز کو لایا. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کس لینتھ تک گیا کہ مذاکرات ہوں اور امن ہو جائے. تو پاکستان کا جو نیک نامی ہوئی ہے وہ کہیں نہیں جائے گی. چاہے پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو بڑی افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی نیک نامی کیوں ہوئی ہے، اور اس بات پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ٹاکس فیل ہو رہے ہیں اور اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی نیک نامی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ سب کو پتہ ہوگا بعد میں جب نقصان ہوگا دونوں پارٹیز کو اور شدید، اور یہ جنگ کے جو مہلک اثرات ہوں گے، پھر سب کہیں گے کہ ایک ملک تھا جو آپ کو کہتا تھا کہ نہ لڑیں، پھر آپ کیوں لڑیں. تو اس لیے اس بات میں بھی ہمارا فائدہ ہے، لیکن پوری دنیا کا فائدہ اس میں ہے کہ امن ہو جائے اور سیز فائر ہو جائے، اور سیز فائر پرولونگ ہو جائے، اور اسلام آباد ڈکلیریشن میں دونوں کا معاہدہ ہو جائے. تو میں معاہدے کو رول آؤٹ نہیں کر رہا. یہ ہفتہ ایک مثبت تبدیلی کا پیش خامہ ہو سکتا ہے. میں مثبت سوچتا بھی ہوں، اور میں آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ مثبت ہی سوچیں گے، اور امید رکھنی چاہیے کہ ٹاکس کامیاب ہو جائیں گے. اب آتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے جی ارشاد بھٹی صاحب اور میرا جی، جو اداکارہ میرا ہیں، ان کے حوالے سے. ارشاد بھٹی آپ کو پتہ ہے جیو نیوز کے رپورٹ کارڈ میں آتے ہیں، اور صحافی ہیں، اینکر ہیں، اور کئی جگہوں پہ اور بھی آتے ہیں، اپنا پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں. پوڈ کاسٹ ان کے بڑے وائرل بھی ہوئے ہیں ابھی، جو انہوں نے کچھ سنی علماء، شیعہ علماء، باقی لوگوں کے ساتھ کیے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے میرا جی کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کیا ہے تو وہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، اور کل سے جو ہے بھٹی صاحب تنقید کی زد میں تھے، اور ان کو بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ جی آپ نے میرا جی سے پرسنل نوعیت کے سوال کیے. اچھا، جو سوالات تھے واقعی میں وہ بہت ہی پرسنل نوعیت کے تھے، تعلقات کے حوالے سے، اور لوگوں کے نام لے لے کے. میرا جی نے بہت کمپوزر دکھایا، مطلب بہت سنجیدگی سے بیٹھی رہیں، بڑے آرام سے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے مطلب خود غصہ نہیں کیا. انہوں نے کہا، جب ان سے پرسنل نوعیت کے بھٹی صاحب نے سوال کیے اور کہا کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ مجھے یہ بتائیں گی نا، پھر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا نا فلاں فلاں سے کیسے آپ کے تعلقات تھے، فلاں فلاں کون تھا. اور میرا جی نے کہا اچھا بہت شکریہ جی، میں اب جا رہی ہوں اور آپ سے پھر بات ہوگی، تو میری فلم آ رہی ہے تو اس کی پروموٹ کیجیے گا. یعنی بڑے آرام سے سکون سے چلی گئی. کل سے میرا جی پاکستانی عوام کی فیورٹ بنی ہوئی ہیں، اور بھٹی صاحب جو ہے زیر اعتاب آئے ہوئے ہیں، اور ان کے حوالے سے سخت تنقید کی جا رہی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بھٹی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ ریکارڈنگ میں تھے، ان سے بات نہیں ہو سکی، مگر بھٹی صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے لمبا ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا موقف دیا ہے. اور جو ان کا موقف ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھٹی صاحب نے کیا کہا ہے کہ جی بھائی میں جو انہوں نے کہا کہ جی جو شو تھا ارشاد بھٹی صاحب نے، کہ جو جس شو میں میرا جی آئی تھیں وہ اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ان کو پیسے دیے تھے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پیسے جو دینے ہوتے ہیں یہ دیے جاتے ہیں، جو پوڈ کاسٹرز ہوتے ہیں وہ پیسے کماتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں. مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں کسی کو. جو بڑے پوڈ کاسٹرز ہیں پاکستان میں، اگر آپ کسی کو 3, 4, 5 لاکھ روپے دیتے ہیں تو آپ 10, 15, 20 لاکھ روپے کما لیتے ہیں، آپ کی یوٹیوب کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک قسم کا بزنس ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو پیسے دیے تھے میرا جی کو، پھر اس کے علاوہ وہ میرے گھر آئی تھیں، فیملی میں آئی تھیں، بات چیت ہوئی تھی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ میں ان کی فلم کی پبلسٹی کے لیے نہیں، میں نے یہ سوال کرنے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میرا جی جو اٹھ کے گئی ہیں تو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں اگلا پوڈ کاسٹ کروں گی، اور وہ خوشگوار انداز میں ختم کر کے گئی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ رائے قائم کرتے ہیں، میں پوری ایک تو رائے دوں گا اپنے پوڈ کاسٹ میں، دوسرا میں جو ہے وہ یہ بھی آپ پورا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو اس میں ایسی بات نہیں ہے، آپ نے صرف پرومو دیکھا. لیکن بڑی صاحب پرومو تو آپ نے ریلیز کیا ہے نا، تو پرومو ہی لوگوں نے دیکھ کے رائے قائم کرنی تھی. ایک پرومو ایک دن پہلے ایک صحافی صاحب کا آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ اس وقت وزیر خارجہ انہوں نے اپنے کامران مرزا صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، ان کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے وزیر خارجہ ہیں جو بلاول بھٹو، انہوں نے یہ غلط کر دیا. تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو وزیر خارجہ نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر کون ہے؟
یعنی اینکر کہہ رہا ہے کہ پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں کون ہے؟ اینکر کہتا ہے میرے خیال میں تو بلاول بھٹو ہی ہیں. میں حیران ہو گیا. وہ کوئی ذیشان نامی شخص ہیں. وہ کیسا کوئی صحافی ہو سکتا ہے جس کو 2024 کے الیکشن سے پہلے کی سچویشن نہیں پتا کہ اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد کیسے کن شرائط پہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہم وزارتیں نہیں لیں گے. اس دور میں جب کہ ہر جگہ اسحاق ڈار ڈسکس ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ایک ٹرائیو ڈسکس ہوتا ہے جی، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے پرائم منسٹر اور اسحاق ڈار جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں، اور ایک صحافی کو یہ نہ پتا ہو کہ وزیر خارجہ کون ہے، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا. تو میں نے ان کو مشورہ ویسے دیا کہ اگر ایک صحافی کو ان حالات میں وزیر خارجہ کا نہیں پتا تو اس کو بریک لے لینی چاہیے اور 3-4 سال اخباروں اور میڈیا کا مطالعہ کر کے پھر واپس آنا چاہیے. یقین کریں صحافی کیا بچے کو اس وقت پتا ہوگا، میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو، اور کسی کو نہ پتا ہو تو یہ اس کی کم علمی ہے کہ اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے. پاکستان کا نہیں، انڈیا کا وزیر خارجہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے امریکہ کا وزیر خارجہ کون ہے جو امپورٹنٹ ملک ہیں. عراق کا وزیر خارجہ یہ ایران کا وزیر خارجہ کون ہے، یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مذاکرات میں ہر چیز میں حصہ لے رہے ہیں. کرنٹ افیئر سے آپ اتنے نابلد ہو کے صحافی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے بھی اپنا پرومو کیا تھا. بھٹی صاحب کا بھی یہ پرومو کی بات ہے. بھٹی صاحب کی میں عزت کرتا ہوں. بھٹی صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، بہت غربت دیکھی ہے. بہت خود انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں جاوید چودھری صاحب کو بتایا تھا کہ میں بہت غربت دیکھی ہے. میں ایک دفعہ رضائی پہن کے اسکول چلا گیا اور میرے پاس کپڑے نہیں تھے، اور اسکول والوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں پہنے؟ تو میں نے کہا کہ یہ فیشن ہے یا پتہ نہیں مجھے سردی لگ رہی ہے. میں نے یہ بہانہ بنایا. اس دن سے پہلے میں بھٹی صاحب کے حوالے سے ٹویٹر پہ تنقید بھی کرتا رہتا تھا. اس دن کے بعد میں نے طے کیا اور بھٹی صاحب کو میں نے بتایا ابھی کہ میں آپ کے بعد آپ کے حوالے سے تنقید نہیں کروں گا. میں آپ کی عزت کرتا ہوں کہ آپ ایک سیلف میڈ آدمی ہیں، جس طرح بھی ہے، جہاں سے آپ گزرے، جس طرح صحافت میں بھی آئے پھر، تو لوگ بڑی ان پہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن مجھے بہرحال بھٹی صاحب معذرت کے ساتھ کل دکھ ہوا ہے. بہرحال میں نے ٹویٹر پہ آپ کے لیے کچھ لکھا نہیں ہے، مگر میں پوری بات آپ کا موقع بتا دیا ہے، اور میرا جی کی موقع بھی سب کے سامنے ہے، اور لوگوں نے بھی باقی چیزیں دیکھ لی ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ چاہے پیڈ بھی پوڈ کاسٹ تھا تو اتنے پرسنل سوالات نہیں ہونے چاہیے. ایک ڈگنیٹی ہمیں اپنے صحافت کی برقرار رکھنی چاہیے، اور سوالات میں بھی جو سوال ہم خود سے نہیں کر سکتے یا کسی پاورفل کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے، تو میرا جی جیسی بے ضرر خاتون کو اکاؤنٹیبل ان چیزوں پہ ٹھہرا کے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. تو امید ہے کہ میری بات آپ کو بری نہیں لگی ہوگی. میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جس طرح کا ہے اور جس طریقے سے آپ نے زندگی میں اسٹرگل کر کے کامیابی حاصل کی ہے، آپ اور بھی کامیابی حاصل کریں، مگر آئندہ جو ہے وہ کسی کا دل اس طرح نہ دکھائیں. اس سے جس طرح کہ آپ کا دل میں نہیں دکھانا چاہتا، اور مجھے بھی سب کے دلوں کا قدر ہے، تو کسی کا دل بھی تو نہیں دکھانا چاہیے. ہمیں کم از کم جو بہت پاورفل ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ضروری ہے، لیکن جو لوگ اداکار ہیں، جو دوسرے ہیں، کم از کم ہماری اگر سوال سے ان کا اس طرح کا دل دکھ سکتا ہے تو ہمیں گریز کرنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا ساتھ.